نماز کے لیے کپڑا مرد کا کتنا ہو اور عورت کا کتنا ہو. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کا حصہ یہ مرد کے لیے سطر ہے. مسند احمد کی روایت کے مطابق مرد کے لیے کپڑا. اور ایک حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کندھوں پر بھی کپڑا ہو. مرد کے لیے کم از کم کیا ہے؟ کندھوں کے اوپر سے لے کے کہاں تک؟ گھٹنے سے نیچے اور ٹخنے کے اوپر تک اس کا کپڑا ہونا. ٹخنے سے اوپر ہر مرد کا کپڑا، چاہے وہ نماز میں ہو یا نماز کے بغیر بھی حالتوں میں، مرد کا کپڑا جو ہوتا ہے وہ ٹخنوں سے اوپر ہونا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. تو مرد کے لیے سطر کیا ہے؟ سطر مرد کا ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے. مجبوری ہے انسان کی، بالکل وہاں پر کپڑا نہیں ہے تو وہ صرف ناف سے لے کر گھٹنے تک، اگر گھٹنے کے نیچے تک بھی اگر کپڑا ہے تو ایسی حالت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن کندھے ڈھانکنا بھی مرد کے لیے ضروری ہے. اب عورت کے لیے دیکھیے، عورت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابو داؤد کی روایت، دوپٹے کے بغیر عورت کی نماز نہیں ہوتی. یعنی سر ڈھانکنا یہ عورت کے لیے ضروری ہے. پھر اسی طرح ابن ابی شیبہ کی روایت کے مطابق چہرہ کھلا رکھیں. عورت چہرہ کھلا رکھے گی نماز میں، ہتھیلیاں کھلے رکھے گی. پھر اسی طرح اگر غیر محرم دیکھ رہا ہے تو اب عورت کا سطر کیا ہے؟ پورا جسم ہی عورت کا سطر ہے، سر کے بال سے لے کے پیر تک پورا سطر ہے. تو عورت نماز میں پورا جسم ڈھانکے گی، لیکن چہرہ اور ہتھیلی کھلا رکھ سکتی ہے. اگر کہیں پر غیر محرم ہے، کبھی وہ سفر میں گئے یا کبھی کوئی فنکشن ہال میں گئے یا کہیں پر بھی، ایسے حالات میں اگر کوئی مرد دیکھتا ہوگا، ایسا اندیشہ ہے، تو ایسی حالت میں چہرہ بھی وہ کیا ہے؟ ڈھانکے گی، اور ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کو بھی کیا ہے؟ ڈھانک کر نماز پڑھے گی. لیکن عام طور پر اگر کوئی غیر محرم مرد نہیں دیکھ رہا تو عورت چہرہ کھلا رکھ کے نماز پڑھے گی. یہ اس کا سطر ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں. نماز کہاں پڑھنا جائز ہے، کہاں پڑھنا جائز نہیں ہے؟ اس کے لیے دیکھیے، جہاں تصویر ہو وہاں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق. میں مختصر کر کے یہ حدیثیں بتا رہا ہوں. نماز کا جب طریقہ شروع ہوگا تو میں نمبرز بھی بتاؤں گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مختصر مسائل بتا رہا ہوں میں آپ کو. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق تصویریں جہاں ہو، سامنے تصویریں ہو، تصویروں والا پردہ ہو، ایسی جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے. پھر اسی طرح حمام اور قبرستان میں، ترمذی کی روایت کے مطابق حمام میں اور قبرستان میں نماز نہیں ہوگی. پھر اسی طرح اونٹ کی بھاڑ میں، جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے اس جگہ پر بھی نماز نہیں ہوتی، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق. اس کے علاوہ پوری زمین جو بھی پاک ہے، پاک زمین میں جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، سوائے ان جگہوں کے نماز کہیں پر بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جہاں جائز ہے وہ کیا ہے؟ گدے پر بھی نماز جائز ہے. اگر کوئی موٹا گدا ہے اس پر نماز پڑھنا چاہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. بالکل پڑھ سکتے. گدے پر اور تخت پر، اونچے جگہ پر اگر تخت ہے تو تخت کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے. بستر پر بھی نماز پڑھ سکتے اگر وہ پاک ہو. اگر وہ پاک ہو تو بستر پر بھی نماز پڑھ سکتے. نماز کے لیے زمین پر یا پھر جائے نماز بچھا کر ہی نماز پڑھنا ایسا کوئی شرط نہیں ہے. صرف زمین پر ہی نماز پڑھ سکتے، بغیر کپڑے کے نماز پڑھ سکتے، یا کپڑا بچھا کے نماز پڑھ سکتے، جانماز بچھا کے نماز پڑھ سکتے، گدے پہ پڑھ سکتے، تخت پہ بھی پڑھ سکتے.